الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنار حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بنائی ہے دنیا اور ایک بنائی ہے آخرت. دنیا اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بنائی. ہمیشہ رہنے کی جگہ حق تعالیٰ شاہوں نے آخرت کو بنایا ہے کہ جس آخرت میں جانے کے بعد انسان کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ انسان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے انسان کہے گا رب ارجعون، کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس کر دے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں پیچھے مال و دولت چھوڑ کے آیا ہوں اس میں نیک اعمال کر کے آ جاؤں. جو مال چھوڑا ہے تیرے نام پر خرچ کر دوں، جو جائیدادیں زمینیں جاگیریں چھوڑ کر آیا ہوں تیرے نام پر لگا کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا ہرگز یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی دنیا سے چلا جائے اور واپس دوبارہ دنیا میں آئے. یہ ایسا ناممکن ہے جیسے تھنوں میں سے دودھ نکل گیا اب دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں کر سکتے.
کہ ایسا ناممکن ہے کہ آدمی دنیا سے آخرت میں چلا جاوے اور دوبارہ واپس آ جاوے، یہ ناممکن چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بلکہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر یہ کہیں گے کہ یہ تو تیری ایک بکواس ہے جو تو بک رہا ہے۔ پاگل آدمی بکواس کیا کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو پاگل ہے۔ اگر پاگل کسی کو گالی بکتے تو کوئی مارنے کے لیے جاتا ہے؟ بھئی پاگل ہے، اسی لیے بیچارہ دماغ ٹھکانے نہیں ہے، اسی لیے گالیاں بھی بک رہا ہے۔ کوئی توجہ نہیں دیتا پاگل کے باتوں کی طرف۔ اللہ پاک بھی یہی فرمائیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تیری ایک بکواس ہے جو تو بک رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پیچھے برزخ کا عذاب اس آدمی کو پکڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ پتہ چلا بزرگ اور بھائیوں کہ دنیا کی زندگی گزرگاہ ہے، سب کو گزر کر آخرت میں چلے جانا ہے۔ اب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر گزرتا رہتا ہے اور کہاں جا کر رکتا ہے کہ جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہاں جا کر مسافر رکتا ہے۔ بیچ میں اگر رکا تو صرف تھوڑی دیر کے لیے، استنجے کے لیے، پانی کے لیے، کھانے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کے لیے، باقی مسافر گزر رہا ہے اور گزرتے گزرتے اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے ہوئے گزر کر اپنی منزل تک جا کر سانس لیتا ہے۔ ہماری منزل بزرگ اور بھائیوں آخرت ہے، دنیا گزرگاہ ہے، گزرتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں گے، کھانا پینا، سونا، آرام، شادی بیاہ اور دنیا کی ضروریات، تو اس کو پورا کرتے ہوئے گزرتے رہیں گے، آخر ہماری منزل آخرت ہے۔ دنیا کا سکہ الگ ہے، آخرت کا سکہ الگ ہے۔ جسے آدمی ملک بدل کر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو پیسے بدل جاتے ہیں، سکہ بدل جاتا ہے۔ ایسے بزرگ اور بھائیوں دنیا سے آخرت میں جائیں گے، جگہ بدل دیں گے تو دنیا کا سکہ الگ ہو جائے گا، آخرت کا سکہ الگ۔ جیسے مکے مدینے کا پیسہ یہاں نہیں چلتا اور یہاں کا پیسہ مکے مدینے میں نہیں چلتا، ٹھیک دنیا کے سامانوں میں سے اور دنیا کے اسبابوں میں سے کوئی سبب اور کوئی چیز نہ آخرت میں کام آئے گی، نہ قبر، نہ حشر، نہ پل صراط۔ ساری منزلوں پر وہاں کا سکہ اعمال ہے کہ وہاں قبر میں اعمال دیکھے جائیں گے، حشر کے میدان میں اعمال دیکھے جائیں گے، پل صراط پر بجلی کی طرح سے نمازی آدمی گزر سکے گا۔ پل صراط پر گزرنے کے لیے سکہ کہ کنفرم ٹکٹ نہیں بلکہ اس کا سکہ کنفرم ٹکٹ نماز ہے۔ پل صراط پر سے گزرنا ہے اس کے لیے نماز ساتھ میں ہو کہ نماز کے راستے سے آدمی پل صراط پر سے گزر جائے گا۔ جنت و جہنم کا فیصلہ ترازو کہ وہاں اعمال کا وزن ہوگا، دنیا کی چیزوں کا وزن نہیں ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، انصاف کا ترازو، موازین القسط، انصاف کا ترازو، دنیا کے ترازو کی طرح نہیں ڈنڈی مار دی یا کوئی اور گڑبڑی کر دی، ایسا نہیں، بلکہ آخرت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، وہ برابر تولے گا۔ تو بزرگ اور بھائیوں دنیا گزرگاہ ہے، ہم سب گزر رہے ہیں، بہت سارے گزر کر اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں اور ہم نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان کی منزل تک پہنچایا ہے۔ مرنے کے بعد بھی آدمی تو نہیں چاہتا کہ میں جاؤں، مرنا نہیں چاہتا تو مرنے کے بعد بھی جانا نہیں چاہتا، وہ تو زندے اٹھا کر اس کو حوالے کر دیتے ہیں قبر تک۔ کوئی مردہ اپنے قبر تک گیا خود، وہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں چاہ رہا کہ میں جاؤں، تو زندے ہی جو ہے جھٹکے مار کر اس کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔
کہ کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی مرنے کے بعد بھی جانا نہیں چاہتا. کیوں بزرگوں؟ موت کی تمنا کرنے کو حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ موت کی تمنا نہ کرو. موت آدمی نہ مانگے، منع کیا گیا. لیکن مرنا آدمی کو، اور یہ بھی کہا گیا کہ موت کو ناپسند بھی مت کرو، موت مانگو بھی مت، اور موت آ جاوے تو اس کو ناپسند نہ کرو. اب علیہ السلام نے پیشین گوئی کے طور پر ایک بات یہ فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی باقی قومیں مسلمانوں پر ایسی ٹوٹے گی اور ایسے ختم کرے گی جیسے کھانے والا پیالے کی طرف، پلیٹ کی طرف لپکتا ہے یوں کھانے کے لیے، اور لپک کر پلیٹ کی اور برتن کے سارے کھانے کو کھا لیتا ہے اور صاف کر دیتا ہے. ایسے ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی باقی قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹے گی جسے کھانے والا کھانے کی طرف ٹوٹتا ہے، یہاں تک کہ باقی قومیں مسلمانوں پر غلبہ پالے گی اور مسلمان کو ختم کر دے گی. جب یہ بات آپ نے فرمائی تو صحابہ نے پوچھا منام خلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے؟ ہماری تعداد تھوڑی ہوگی کہ باقی قومیں ہمارے اوپر حملہ آور ہوگی؟ آپ نے فرمایا بلن تم کثیر، تم بہت زیادہ ہوں گے. اور زیادتی کو بیان کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن حیثیت تمہاری اتنی کم ہوگی اور تمہارا وقار اتنا گڑ جائے گا کہ آپ نے فرمایا غصہ ان کا غصہ صحیح، کہ جیسے بہت زیادہ پانی چلتا ہے اور اس پر جھاگ آتا ہے، جھاگ جو گجراتی میں پیہوٹا کہتے ہیں، کہ وہ جھاگ آتا ہے اور وہ جھاگ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایسے مسلمان تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس جھاگ کی طرح سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اب علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہوگی کہ ہماری تعداد اتنی بڑی ہوگی پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا وَلْيَنْزَعَنَّ فِي صُدُورِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہن میں دو چیزیں آپ نے بیان فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ جب یہ دو چیزیں پیدا ہو جائے گی تو تم تعداد میں بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، پھر بھی باطل قومیں تم کو ختم کرنے کے لیے ایسے ٹوٹے گی جیسے پیالے کی طرف کھانے والا لپکتا ہے. آپ نے فرمایا وہ دو چیزیں یہ ہیں. سب سے پہلی چیز آپ نے فرمائی حب الدنیا، کہ دنیا کی محبت جب دلوں میں گھر کر جائے گی اس وقت میں باقی قومیں مسلمانوں پر حملہ آور ہو. بزرگوں یہی بنیاد ہے اور یہی جڑ ہے سارے گناہوں کے کرانے کی. آدمی اپنے بھائی سے دشمنی کیوں کرتا ہے؟ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے. بہنوں کا ورثہ کیوں نہیں دے رہا؟ باپ کے مرے ہوئے 20 سال ہو گئے، ابھی تک بہنوں کو ورثہ نہیں دیا. کیا وجہ ہے؟ کہ وہ ماں کی محبت جو بات چھوڑ کر گیا ہے وہ ماں کی محبت جو ہے دینے نہیں دیتی. پارٹنر سے دشمنی کیوں کرتا ہے؟ غریب اور کم حیثیت والوں کو جو ہے نکال کر بڑے بڑے مالداروں کو اپنے کاروبار میں شریک کر دیا اور بیچارے چھوٹے چھوٹے پارٹنروں کو ان کو چلتا کر دیا. وجہ کیا؟ دنیا کی محبت. اب علیہ السلام نے حدیث پاک میں یوں فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا سیاتی علی الناس زمان حممهم بطونهم وشرفهم دینار و درہم، ایک زمانہ انسانوں پر ایسا آئے گا کہ ان کی زندگی کا مقصد پیٹ بن کے رہ جائے گا. پیٹ بھرو، کس راستے سے پیٹ بھرا جا رہا ہے ہم نہیں جانتے، حلال طریقے سے حرام سے کے راستے سے آ رہا ہے ہم نہیں جانتے، بلکہ کمائیوں میں احتیاط نہ رہا بزرگ.
ادھر ادھر آدمی کیوں جاگتا ہے؟ علماء سے پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ مطلب پیڑ بن کے رہ گیا، پیسہ آنا چاہیے اور میرا اور میرے بچوں کا پیڑ بھرنا چاہیے۔ ساتھی پوچھتے ہیں کہ 4 مہینے لگانے کے بعد اور اتنی بڑی بڑی قربانی دینے کے بعد ساتھی لیٹ کیوں جاتے ہیں؟ یہاں تک کہ نمازوں کے لالے پڑ جاتے ہیں، فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا، مشغولی کو چھوڑ کر آدمی نماز کے لیے نہیں آ پا رہا۔ بھائی یہ تو بڑی قربانی والا ساتھی تھا، گش اور مسجد وار جماعت اور 3 دن یہ تو چھوڑو، اب تو نمازوں کے لالے پڑ گئے، بھائی کیا بات ہوئی؟ سوچتے سوچتے بزرگوں اس نتیجے پر پہنچنا ہوا کہ جیسے رکن میں اندر جاتے ہیں ایسے اعضاء جوارح سے اعمال کا صدور ہوتا ہے۔ اگر غلط لقمہ پیٹ میں گیا، شوبے والا لقمہ پیٹ میں گیا تو اعمال بھی ایسے ہی ظاہر ہوں گے، ورنہ حلال کا لقمہ آدمی کو اطاعت پر کھڑا کرتا ہے۔ حلال لقمہ، حلال کمائی آدمی کو اطاعت پر کھڑی کر دیتی ہے۔ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے بڑے عابدوں میں سے اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نہ رات میں سوتے تھے نہ دن میں سوتے تھے، بس دوپہر میں تھوڑا سا کیلولا کر لیا۔ کسی نے کہا حضرت نہ رات کو سوتے ہو نہ دن کو سوتے ہو؟ فرمایا اگر دن میں سوتا ہوں تو یہ مخلوق کا حق ضائع کرتا ہوں، مجھے اللہ نے ذمہ داری دی ہے اللہ کے بندوں کو۔ حضرت کی تو ایک مستقل نظام چلتا تھا، حضرت کی یہاں ہزاروں لوگ حضرت سے فیض اٹھاتے تھے اور اپنی زندگیوں کو بدلتے تھے۔ کہ اگر دن میں سوتا ہوں تو اللہ کی یہ مخلوق ہے جن کا حق مارا جا رہا ہے، اور رات میں سوتا ہوں تو میرا اپنا نصیب کھو دیتا ہوں، یعنی رات میں اٹھ کر تو اللہ ہی سے مانگنے کا موقع ہوتا ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ خراسان سے چلے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ ہمارا پرانا قبلہ اور اس کے اطراف کی زمین اور اطراف کا علاقہ، قرآن میں کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ اتنی پاکیزہ مسجد، حدیث پاک میں ہے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کا سفر نہیں ہونا چاہیے۔ حرم شریف، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا، تو مسجد اقصیٰ میں جانے کی چلو وہاں جا کر عبادت کریں گے۔ خراسان سے چلے تو راستے میں توشہ لے لیا، سفر کرنے والے توشہ لیتے ہیں ساتھ میں۔ ایک دکان پر گئے کھجور کی، کھجور والے سے کہا کہ بھائی مجھے اتنی کھجور تول کر دے۔ وہ کھجور والا ترازو میں کھجور کو تولا، حضرت نے اپنی تھیلی سامنے کر دی جو جھولا تھا حضرت کا توشے دار، اس نے اس کھجوروں کو جو ہے توشے دار میں ڈال دیا۔ وہ کھجوروں کو ڈالتے ہوئے حضرت کی نظر اپنے پیروں پر پڑی تو ایک کھجور پڑی ہوئی، حضرت سمجھے کہ یہ ڈالتے ہوئے یہ کھجور گر گئی ہے، حضرت نے اٹھا کر وہ کھجور کھا لی۔ وہاں سے چلے، چلتے 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 1 سال لگ گیا۔ اس زمانے میں تو پیدل سفر ہوتے تھے، بیت المقدس پہنچتے پہنچتے 1 سال ہو گئے۔ وہاں جانے کے بعد پورا دن عبادت کی، لیکن عبادت میں جی نہ لگا، عبادت میں جی نہ لگا۔ جب مغرب کا وقت قریب آنے لگا تو وہاں ایک کمرہ ہے جس کا نام ہے قبۃ الصخرہ، قبۃ الصخرہ کے نام سے وہاں ایک کمرہ بنا ہوا ہے۔ فلسطین کے عرب تھے جماعت میں میرے ساتھ، میں نے ان سے پوچھا قبۃ الصخرہ کا کیا حال ہے اس وقت میں، تو ان لوگوں نے کہا کہ حکومت نے، وہ تو میں 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اب تو کیا حال ہے اللہ ہی جانے، کہ وہ حکومت نے عورتوں کے لیے وہ خاص کر دیا ہے کہ عورتیں ہی اس میں عبادت کرے گی، کوئی مرد نہیں جا سکتا۔
البتہ رات میں مردوں کے لیے کھولا جاتا ہے، عورتوں کو رات میں داخل نہیں کیا جاتا، باقی دن میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا۔ تمہارا وہ قبۃ الصخرہ کا حال یہ تھا اس زمانے میں، ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے کہ اس کا حال یہ تھا کہ دن میں انسان عبادت کرے، رات میں جنات عبادت کرے۔ جب مغرب کا وقت ہو تو دروازہ بند کر دیا جائے، سارے انسانوں کو نکال دیا جائے کہ اب جنات آئیں گے اور پوری رات قبۃ الصخرہ میں عبادت کریں گے۔ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ قبۃ الصخرہ میں پورے دن عبادت کرتے رہے، جی نہ لگا۔ دن میں آیا چلو رات میں اللہ سے راز و نیاز کریں گے، چپکے سے کسی کونے میں بیٹھ گئے، آواز لگی گئی نکلو نکلو نکلو، تو حضرت نکلے نہیں، چپکے سے کونے میں چھپ گئے، دروازہ بند ہو گیا۔ اب ایک جنات آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، یوں کرتے کرتے پورا کمرہ بھر گیا۔ تو ایک جنات نے یوں کہا کہ آج رات اس کمرے میں کوئی بنو آدم ہے، کوئی آدم کا بیٹا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں ہاں وہ خراسان کے بڑے عابد ابراہیم کے ابن ادھم ہے یہ۔ تیسرے نے کہا کہ ہاں ہاں وہی ابراہیم جن کی 1 سال کی عبادت اللہ نے ٹھوک کر مار دی ہے، اپنے دربار سے 1 سال کی عبادت کو اللہ نے نکال دیا، ٹھوک کر مار دیا۔ چوتھے نے کہا کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے حرام کی ایک کھجور کھا لی ہے، حرام کی ایک کھجور کھا لی، اللہ نے 1 سال کی پوری عبادت ٹھوک کر مار دی۔ اوہو، ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ سارا منظر گم گیا کہ مجھے جو عبادت میں جی نہیں لگ رہا اس کی وجہ یہ ہے۔ اور سوچتے سوچتے سمجھ میں آیا کہ وہی ایک کھجور، میں نے اس کے علاوہ تو کوئی اور کھجور کھائی نہیں ہے، وہی پڑی ہوئی زمین پر میں نے کھجور کھا لی تھی۔ چنانچہ اس قبرے سے نکلے اور واپس سفر شروع کیا خراسان کا۔ واپس آتے آتے 1 سال ہو گئے، 1 سال آنے میں 1 سال جانے میں 2 سال ہو گئے۔ جاتے ہی دکان پر گئے، دیکھا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بچے سے پوچھا بیٹے میں 2 سال پہلے یہاں دکان پر آیا تھا، یہاں ایک بڑے میاں بیٹھے تھے، وہ بڑے میاں کہاں ہیں؟ بچہ کہنے لگا کہ وہ بڑے میاں تو میرے والد صاحب تھے، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ چیخ نکل گئی ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اور رونے لگے۔ پھر بچے نے پوچھا کہ حضرت کیوں روتے ہیں آپ؟ پورا واقعہ بیان کیا، بھی اس طرح کا ایک کھجور میں نے کھا لی تھی تمہاری۔ حضرت فکر نہ کرو، وارثین ہم موجود ہیں، میری ماں ہے اور میں ہوں وارثین میں، معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے تو معاف کر دیا، چلو میری اماں کے پاس نہیں جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت کو لے گیا ان کی والدہ کے پاس، سارا واقعہ بیان کیا، ماں نے معاف کر دیا۔ پھر سفر شروع کیا، پھر بیت المقدس کا، پھر 1 سال لگا، پھر آئے وہاں قبۃ الصخرہ میں داخل ہو گئے۔ مغرب کے وقت اعلان ہوا نکلو نکلو، نکلے نہیں، کونے میں چھپ گئے۔ بس جنات آتے رہے، پورا کمرہ بھر گیا۔ جنات نے کہا اس کمرے میں کوئی بنو آدم ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں ہاں وہی خراسان کے بڑے عابد ابراہیم ادھم ہے۔ تیسرے نے کہا کہ ہاں ہاں وہی جن کی اللہ تعالیٰ نے 1 سال 2 سال کی عبادت کو ٹھوک کر مار دیا تھا، وہ اللہ نے قبول کر کے اپنے دربار میں۔ پوچھا کیوں؟ کب وہ وارثین سے معاف کرا کے آ گئے۔ چوتھے پانچویں نے کہا کہ یہ تو دنیا کا معاملہ تھا جو ان کے لیے حل ہو گیا، ورنہ آخرت میں ان کا بیڑا گرم ہو جاتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ ایک کھجور کی بنیاد پر وہ جنات کہہ رہا ہے کہ آخرت میں ان کا بیڑا گرم ہو جاتا۔ ایک کھجور کا حال ہے بزرگوں کہ 1 سال کی عبادت کو ٹھوک کر مار دیا اللہ نے۔ اور وہ تو بڑے عابد تھے ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے واقعات کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ہمارے پاس وہ روحانیت نہیں، ہمارے پاس وہ جو ہے روحانی طاقت نہیں، ہمارے پاس وہ نور نہیں، وہ ہمارے دلوں کا جینا نہیں۔ پھر ہم حرام کے لقمے اور لودے کے لودے ہضم کر جاوے تو ہماری اندر کے باطن کا کیا حال ہوگا بزرگوں؟ ہر آدمی اپنی کمائیوں کو سامنے رکھ کر دیکھ سکتا ہے۔
اس لیے زندگیوں میں سستیاں جو آتی ہیں، غفلتیں آتی ہیں، نماز میں غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت اور اللہ کے احکامات سستی کی نظر ہو جانا، ان سب کا نتیجہ بزرگ اور بھائیوں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گندے جذبات کیوں اٹھتے ہیں؟ گندے جذبات، کسی کی ماں بیٹی پر جو ہے غلط نظر ڈال دی، بدکاریوں میں مبتلا ہو گئے، جوا اور جو ہے ادھر ادھر گناہوں میں، پارٹنروں کو دھوکہ دے دیا، پڑوسیوں کو ستا دیا، ماں باپ کو ستا دیا، بہن بھائی سے بولنا بند کر دیا، یہ سارے گندے جذبات اس لیے اٹھتے ہیں کہ خون گندا ہو گیا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے کہ خون گندا ہو گیا، کہ خون کیوں گندا ہوا؟ کہ غذا گندی گئی، لقمہ اندر گندا گیا تو اس سے گندا خون بنا، اور گندے خون سے گندے جذبات اٹھنے لگے، گندے جذبات۔ اور ظاہری بات ہے بزرگ اور بھائیوں، یہ تو جو ہے دنیاوی اعتبار سے، باقی اعمال کے اعتبار سے جنازہ نکل گیا، پھر رسمی رواجی اگر دین باقی رہ گیا تو رہے گا، باقی اعمال میں سے حقیقت نکل جائے گی۔ پھر ہر ساتھی اپنے آپ کی اپنی کمائیوں کی طرف دیکھے۔ تو میں حدیث پاک سنا رہا تھا، اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی زندگی کا مقصد پیٹ بھر کے رہ جائے گا، بس پیٹ بھرنا چاہیے، اور آگے آپ نے فرمایا کہ ان کی زندگی کا دوسرا مقصد یہ ہو جائے گا وَشَرَفُهُمْ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ، کہ ان کے لیے عزت کا معیار روپیہ اور پیسہ بن جائے گا، کہ لوگ بھی سمجھیں گے کہ روپیہ پیسہ ہے تو ہم عزت والے ہیں، یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم اعمال والے ہیں تو عزت والے ہیں، ہم اعمال والے ہیں تو عزت والے ہیں۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں نکلے ہیں اور مدینے سے باہر ہیں، آپ صحابہ کرام کی حالت یہ ہے کہ پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، پورا کپڑا سر ڈھانپنے کے لیے، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، سردی سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، آج معمولی سردی پڑتی ہے، ہر آدمی کے بدن پر 4-4 5-5 گرم کپڑے ہوتے ہیں، موزے ہیں اور جو ہے رومال ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، ایک ایک آدمی کے بدن پر گنو تو 4-4 5-5 کپڑے ہوتے ہیں گرمی سے سردی سے بچنے کے لیے۔ وہاں صحابہ کرام سے تن چھپانے کے لیے، سطر چھپانے کے لیے، سردی تو بہت دور کی بات رہی، تن چھپانے کے لیے بھی پورا کپڑا نیچے ہوتا تھا۔ یہ حالات ہے۔ منافقین نے یوں کہا کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم مدینے جب پہنچ جائیں گے تو ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال کریں گے۔ کون ذلیل؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کہہ رہا ہے منافق عبداللہ بن ابی کہ ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال کریں گے۔ قرآن نے یوں کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ او نادان، تو یہ سمجھا ہے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ او پاگل اور بے وقوف، تو یوں کہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے؟ اس لیے یہ ذلیل لوگ ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ارے عزت تو اللہ کے خزانے میں ہے، نبیوں پر اترتی ہے اور ایمان والوں پر تقسیم ہوتی ہے، اور منافق و نادان تجھے کیا پتا؟ صحابہ کرام اور آپ کی ذات اقدس اعمال والے تھے، اعمال والے تھے، احکامات والے تھے۔ قرآن نے ان کا جواب دے دیا کہ عزت والے یہ ہیں، روپیے پیسے والے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، حکومت کی سرداری تھی اور مال و دولت تھی، لیکن قرآن نے کہا کہ یہ جو ہے ذلیل تر ہے، بلکہ اپنی قوم میں بھی ذلیل ہے۔ روپیہ پیسہ عزت کی چیز بن گئی آج کے ایمان والے کے نزدیک، کہ ایمان والا اسی کے چکر میں آدمی دوڑ رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی کہ باطل قوم مسلمانوں پر ٹوٹے دین کو ختم کرنے کے لیے اس میں پہلی چیز دنیا کی محبت،
آج تو ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میرے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے. اب جس سے بھی پوچھو، آپ مجھ سے بھی پوچھو گے تو میں بھی دعویٰ کروں گا میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. لیکن دعوے سے تھوڑی کام چلتا ہے، دعوے کے لیے دلیل چاہیے. دعوے کے لیے دلیل چاہیے. صحابہ کرام کی نظروں میں سونے کا ڈلا اور مٹی کا ڈھیلا ان کی نظروں میں دونوں برابر تھے. آج بزرگ اور بھائیوں، 10 روپے کی نوٹ جیب سے کھو گئی. 10 روپے کی نوٹ کھو جانے پر بے چینی ہوتی ہے، اور 500 اور 1000 کی نوٹ گر جانے پر تو دوپہر کا کھانا بھی سوکھ جاتا ہے. یہ ہے دنیا کی محبت. دنیا کی محبت عمل سے ظاہر ہوتی ہے، دعوے سے نہیں کہ میرے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک بستی پر سے گزر ہوا، دیکھا سب مرے پڑے ہیں، سب پر موت طاری ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں سے بات کرتے تھے، اللہ نے معجزہ دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، کہ ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا گرا ہے. اللہ نے عذاب کا کوڑا ایسا مارا کہ سب کے سب ایک ساتھ ہلاک ہو گئے. پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ایک ساتھ؟ تو ان لوگوں میں سے جو مرے پڑے تھے اس میں سے ایک بولا کہ ہم رات کو سوئے ہوئے تھے، صبح اللہ کا عذاب آیا اور ہم سب حاویہ میں پہنچ چکے. حاویہ قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما ہیہ، دوسری جگہ ہے حاویہ. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی تم حاویہ میں چلے گئے؟ ایک قید خانہ اللہ نے بنایا ہے حاویہ کے نام پر، قید خانہ. اس کا ایک انگارہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو ملایا جاوے اتنا بڑا ایک انگارہ ہے اس حاویہ. ان انگاروں کے نیچے بدکاروں کی روحیں دبا دی جاتی ہے. دنیا کے سارے پہاڑوں کو ملایا جاوے تب جا کے ایک انگارہ ہوگا. پتہ نہیں حاویہ میں ایسے کتنے انگارے اللہ نے تیار کیے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس وجہ سے تم لوگ حاویہ میں چلے گئے؟ کہنے لگا ہمارے اندر 2 صفتیں تھیں، 2 برائیاں تھیں. ایک تو ہم دنیا سے محبت کرتے تھے اور تواغیت کے ساتھ ہماری محبت تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تواغیت کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بوروں کا ساتھ دینا اور ان کی صحبت میں بیٹھنا. بوروں کا ساتھ دینا، کوئی برائی کر رہا ہے، آج تو بزرگوں حق والوں کے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں اور برائیوں والوں کے تو ساتھ ہو جاتے ہیں. کوئی اچھی بات کہہ رہا ہو تو لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے. اور کون مسلمان، ارے بے ایمانوں کو چھوڑیے، بے ایمانوں کی بات نہیں کر رہا میں، مسلمان کا خلاف ہو جاتا ہے. کوئی بات اچھی لے کر چل رہا ہے بیچارہ، تو بجائے ٹیکا کرنے والے سے ٹیکا کرنے والے ملتے ہیں. کھلاؤ ٹیکا کرے، اس کا ٹیکا کرنے کی بجائے ٹیکا کرتے ہیں اور غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے یہاں پرسوں مولانا ابراہیم صاحب تشریف لائے تھے یہاں بھاؤ نگر کے اجتماع میں. مولانا وہاں فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ علماء کی مجلس میں کہہ رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ جماعت لے کر گیا تو جماعت کے ساتھی بے اصولی کرے، بازار میں بھاگ جاوے ادھر ادھر بغیر اجازت کے. تو میں ایک مرتبہ لے کر بیٹھا اور میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اچھی بات نہیں ہے اس طرح مسجد کو چھوڑ کر چلے جانا یہ وہ. تو مجھ سے کہنے لگے کہ زیادہ اصول بیان مت کر ورنہ مار کے، وہ مسجد کے صحن میں 4 پائیں لٹکی ہوئی تھی جنازے کی، تو مجھ سے کہنے لگے مار کے اس پہ ڈال دیں گے. ماں کا میں نے ان کو اچھی بات بتائی تو مجھے دھمکیاں دینے لگے کہ آج کی دنیا ایسی ہے کہ اچھی بات بتانے والے کے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں اور غلط چرچا اور غلط پرچار کرنے والوں کے ساتھ وہ ہو جاتے ہیں.
تو تواقیف کا مطلب یہ تھا، وہ کہنے لگا کہ تواقیف سے مراد بوروں کا ساتھ دیتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اکیلا کیوں بولتا ہے؟ یہ سب مرے ہوئے پڑے ہیں، ایک بھی نہیں بولتا، تو اکیلا کیوں جواب دیتا ہے میرے سارے سوال کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ سب کے زبانوں پر آگ کی لگامیں چڑھی ہوئی ہے، زبانیں بند کرتی ہے اللہ، آگ کی لگام۔ بھائی لگام ہمارے پاس تو لوہے کی ہوتی ہے، بھینس کو باندھنے کے لیے جو لگام چوکڑ ہوتی ہے وہ لوہے کی ہوتی ہے، وہ آگ کی لگام کے ذریعے سے ان کی زبانوں کو اللہ نے بند کر دیا ہے، لیکن میری زبان پر آگ کی لگام نہیں چڑھی۔ علیہ السلام نے پوچھا تو کیسے بچ گیا؟ تو کیوں بچ گیا؟ کہنے لگا کہ میں بروں کا ساتھ نہیں دیتا، تواقیف میرے اندر نہیں، دنیا کی محبت تھی، باقی تواقیف سے میں دور رہتا تھا۔ اللہ نے اس کی وجہ سے میری اتنی حفاظت کر دی کہ زبان پر آگ کی لگام نہیں چڑھا۔ بزرگ اور بھائیو، خیر یہ تو واقعہ اسی پر ختم ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی محبت اور گرو کا ساتھ دینا مسلمان اپنی زندگی میں دے گا، ورنہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ دنیا میں رہتا تھا اور جن کا ساتھ دیتا تھا، انہی کے ساتھ کل قیامت کے دن ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن آدمی اپنے ہم نشینوں پر، اپنے ساتھ اٹھک بیٹھک والوں پر اور اپنے ساتھ رہنے والوں پر آدمی یعنی تانا کسے گا، لیکن اس وقت کا تانا کسنا کیا کام آئے گا؟ تفسیروں میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے قرآن میں لکھا ہے کہ عقبہ ابن ابی معیط یہ بہت بڑا دشمن اسلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تو یوں کہا کرتے تھے کہ شیطان من شیاطین قریش، یہ قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ اب علیہ السلام کے زمانے کا آدمی ہے اور بڑا دشمن اسلام تھا، قریشی تھا، مکے کا رہنے والا تھا۔ اس کی ایک عادت یہ تھی کہ جب وہ لمبے سفر سے واپس آتا، لمبے سفر سے، تو مکے کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کرے، چودھریوں کی۔ ایک مرتبہ وہ لمبے سفر سے واپس آیا تو اسے مکے کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کی۔ اب مدینے کا سب سے بڑا تو کون؟ ارے بولیے اب علیہ السلام، چاہے وہ زبانوں سے نہیں کہتے تھے، ان کے دل و دماغ کو تسلیم کرتے تھے، بلکہ نبوت سے ان کی جو ہے دشمنی ہو گئی، ورنہ نبوت سے پہلے تو امانتیں رکھوانے کے لیے آتے تھے، امانتیں رکھوانے کے لیے آتے تھے، یہاں تک کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگانے کا جب مسئلہ آیا اور سارے خاندانوں میں تلواریں نکل گئی کہ ہم اٹھا کر اس کو رکھیں گے، ہم اٹھا کر اس کو رکھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فیصلہ کرانے کے لیے، اس کا کوئی اچھا فیصلہ کر دو۔ جب بڑا سمجھتے ہوں گے تبھی تو فیصلہ کروانے آئے ہوں گے۔ اب علیہ السلام نے ایسا عقل مندانہ فیصلہ فرمایا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی اور کہا کہ اس کو جو ہے وہ بیچ میں اپنے ہاتھوں سے حجر اسود رکھا اور چاروں طرف سے سارے خاندان کے بڑے سردار ان کونوں کو پکڑے اور پھر حجر جہاں رکھنا ہے وہاں لے جاوے اور پھر مجھے وکیل بنا دے، میں اٹھا کر چپکا دوں۔ سب نے کہا بہت اچھی بات، اس میں سب کو سعادت کی جائے گی، اور سب آپ کے فیصلے پر راضی ہو گئے اور اس طرح ہوا۔ تو یہ بڑا مانتے ہوں گے تبھی تو یہ کیا ہوگا۔ اس لیے عقبہ ابن ابی معیط نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، آپ بھی تشریف لائیے میرے دسترخوان پر۔ جب آپ تشریف لائے دسترخوان پر اور سارے لوگ بیٹھ گئے، بس انتظار میں کیا کہ آپ کھانا شروع کریں، کہ سب کھانا شروع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تو اس کی گواہی نہ دے کہ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو جب تک اس کی گواہی نہیں دے گا میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عقبہ ابن ابی معیط نے دیکھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر سے اٹھ گئے اور میرا کھانا نہیں کھایا تو یہ بھی میرا کھانا نہیں کھائے گا، اور مکے میں تو میری ذلت ہو جائے گی کہ بھائی اس کے کھانے اس کے دسترخوان پر تو کوئی بھی نہیں گیا۔ تو اس نے بعد ناخواستہ کلمہ پڑھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ اب دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتے ہیں، آپ عالم الغیب تو تھے نہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس نے یوں ہی کلمہ پڑھ دیا ہے۔
اب جب اس نے کلمہ پڑھا تو بات ہوا کی طرح سے پھیل گئی مکے میں، گھر گھر میں چرچے ہونے لگے کہ عقبہ ابن ابی معیط مسلمان ہو گیا۔ تو اس کا دوست ابی بن خلف، جس کا فضائل کی کتابوں میں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھوڑا سا یوں مارا، ایک تھوڑی معمولی خراش آئی، لیکن بیگ جیسے چپتا ہے نا ایسے چک رہا، اسی نے شرف دلائی اتنی معمولی خراش ہے، کہنے لگا کس کی مان ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مان ہے، اگر وہ خالی خون بھی لیتے تو میں مر جاتا۔ وہ ابی بن خلف اس کا پکا دوست، جب اس کے کان میں بات پڑی کہ ابی یہ عقبہ مسلمان ہو گیا ہے تو غصے میں بھرا ہوا وہاں پہنچا اور جا کر گریبان پکڑا اس کا شرم نہیں آتی، سب کو جو ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا ہے اور توحید کا ساتھ دے دیتا ہے اور ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یوں کر کے تماچا اٹھایا مارنے کے لیے۔ عقبہ نے کہا بابا پہلے میری بات تو سن، پھر میرا گریبان پکڑ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا کھانا نہیں کھا رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں نے کھانا نہیں کھایا تو میری تو ذلت ہو جائے گی، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، باقی ان کے کلمے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو میرا کھانا کھا لے اس لیے میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ ابی بن خلف نے کہا پتہ نہیں تو اپنی بات میں سچا ہے جھوٹا ہے، مجھے تجھ پر یقین نہیں ہے، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جگہ حرم کے کسی کونے میں آپ تشریف فرماتے کہ جا کر ان کے چہرے پر تھوک کر آ جا تو میں جانوں گے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ روایتوں میں ہے، تفسیروں میں ہے کہ وہ چلا، یہ ہے بروں کا ساتھ دینا، بروں کا ساتھ دینا، چلا۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، جاتے ہی آپ کے چہرے مبارک پر ایسا چہرہ نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ قیامت تک کوئی دیکھ سکے گا۔ ابھی تو زوال کے بعد کتاب پڑھ رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی ابیض من شمس السماء۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ دنیا والوں کے لیے بھی ہمارے یہاں بھی ایک سورج ہے، ایک دمدماتا ہوا سورج ہے میرے پاس، اور دنیا والوں کے پاس بھی ایک سورج ہے، یعنی وہ جو نکلتا ہے صبح۔ شمسی ابیض، میرا سورج زیادہ چمکدار اور زیادہ روشن دار ہے دنیا والوں کے سورج سے، دنیا والوں کے سورج سے میرا سورج چمکدار ہے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ کے کپڑے کو سیتی سوئی ہاتھ میں سے گر گئی، سوئی ہاتھ میں سے گر گئی، رات کا اندھیرا تھا، گھٹاٹوپ تاریکی چھائی ہوئی تھی، سوئی تو ویسے بھی دن دہاڑے نہیں ملتی، اگر نیچے گر جاوے تو، ارے سوئی ملتی ہے دن دہاڑے نہیں ملتی، اتنی باریک ہوتی ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی اور آپ کے نور کے چمک میں سوئی کو تلاش کر لیتی تھی رات کے اندھیرے میں۔ ایسا بدن، ایسا چہرہ کہ قرآن نے قسمیں کھائی ہیں آپ کے چہرے کی، ایسے چہرے پر جا کر یہ بدنصیب نے جاتے ہی تھوک دیا، جیسے ہی اس نے تھوکا جبرائیل آسمانوں سے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تیار بیٹھے تھے جبرائیل، فوراً آ گئے اور آ کر آیتیں سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن جب اس عقبہ ابن ابی معیط کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت یہ کیوں کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ نے قرآن میں اس کے واقعے کو، ایک آیت میں اس کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ یہ کل قیامت کے دن یہ یوں کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، ہائے میری شامت، کاش میں اس فلانے کو دوست نہ بناتا۔ قرآن نے نام نہیں لیا، اشارہ بیان کیا ہے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ فلانے سے مراد ابی بن خلف ہے کہ ہائے میں اس فلانے کو دوست نہ بناتا اور میں اس کے کہنے پر اس کے پیچھے نہ چلتا تو آج مجھے جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ دنیا
میں سنبھل کر اور سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے بزرگ. اندھا دور چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوائیں، یہ تو نادانوں کا طریق جو ہے آواز ہے جن کو پیشاب کرتے بھی نہیں آتا. یہ ان نادانوں کی آواز ہے، ایمان والے کی آواز نہیں ہے کہ چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوائیں. ایمان والا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، وہ جو ہے اپنے جو ہے ایمان پر استقامت کے ساتھ رہے گا. ایک مرتبہ سیری سبتی رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے. درخت میں سے آواز آئی، یا سری کن مصری، کہ سری میری طرح ہو جا، میری طرح ہو جا. درخت میں سے آواز آ رہی ہے. درخت کہہ رہا ہے سیری سبتی رحمۃ اللہ علیہ کہ یا سری کن مصری، کہ سری میری طرح ہو جا. تو سیری سبتی رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے درخت سے پوچھا کئی فاکون مثلک، ارے میں تیری طرح کیسے ہوں، کیا کہنا چاہتا ہے تو، میں تیری بات سمجھ نہیں رہا. درخت کہنے لگا کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں ان کو پھل دیتا ہوں. یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیں کہ لوگ تجھے کچھ بھی کہیں لیکن تیری ذات سے سب کو نفع پہنچنا چاہیے. کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں ان کو پھل دیتا ہوں. تو سیری سبتی بھی کوئی معمولی قسم کے بزرگ نہیں تھے، 800 سال پہلے گزرے ہیں، 800 سال ہو گئے ان کی دنیا سے گئے. سیری سبتی رحمۃ اللہ علیہ نے درخت سے کہا اچھا تیرے اندر اتنی بڑی صفت ہے کہ تو لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں پھر بھی تو پھل دیتا ہے، تو پھر اللہ تجھے آگ میں کیوں جلاتے ہیں. سیری سبتی بھی ناز کے بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے بھی اس کی جو ہے کمزور پہلو کو بیان کیا کہ جب تیرے اندر اتنی بڑی صفت ہے تو پھر اللہ تجھے آگ میں کیوں جلاتے ہیں. ارے درختوں کو کس میں جلایا جاتا ہے، آگ میں جلایا جاتا ہے کہ نہیں، آگ روشن کی جاتی ہے لکڑوں کے ذریعے سے. درختہ نے یوں کہا ارے واہ تم نے میری کمزور پہلو پکڑ لیا، کمزور رگ پکڑ لی تم نے. کہا حضرت کیا کروں میں، میرے اندر اتنی بڑی صفت تو ہے کہ لوگ پتھر مارے میں پھل دیتا ہوں، لیکن میری جو کمزوری ہے اس کمزوری کی وجہ سے اللہ نے مجھے آگ میں جلایا ہے. وہ کمزوری یہ ہے کہ جب ہوا یوں چلتی ہے تو میں یوں جھک جایا کرتا ہوں، اور ہوا یوں چلتی ہے تو میں یوں جھک جاتا ہوں، اور ہوا جو ہے مشرق کی طرف چلتی ہے تو میں جھک جاتا ہوں، مغرب کی طرف چلتی ہے تو مغرب کی طرف. میں استقامت کے ساتھ نہیں رہتا، چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوائیں، اس طرح میں جھک جایا کرتا ہوں. اس لیے اس کمزوری کی وجہ سے اللہ نے مجھے آگ میں جلایا ہے. بزرگوں ایمان والا اگر اپنی استقامت پر نہ رہا کہ میری تو استقامت شریعت اور سنت پر رہے گی، چاہے دنیا کے نادان دنیا میں کیسے طریقے اختیار کرے. ہمارا نوجوان نہ اپنے چہرے کو بدلے گا، نہ اپنے لباس کو بدلے گا، نہ اپنی زندگی کو بدلے گا، چاہے دنیا کے نادان بازاروں میں کیسی کیسی چیزیں لے آئیں. لیکن ہمارا ایمان والا اور ہمارا نوجوان وہ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے گا. علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے نوجوانوں کو آپ دیکھیے، شاید اس میں سے کوئی 200 درہم کہتے ہیں. 200 درہم کی کیا قیمت بنتی ہے؟ اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے تھے، چاندی کے. اب چاندی کے آج کے زمانے میں 200 چاندی کے سکے جمع کرو کتنی قیمت ہوگی؟ اتنا بھاری جو ہے کپڑا آج کوئی پہنتا ہے، زیادہ سے زیادہ زور مارو تو 1000 روپے میٹر کا کپڑا کوئی پہنتا ہوگا، 2000 کا، 5000 کا. چاندی کے 200 سکے جمع کرو اور اس کی قیمت نکلواؤ کتنی قیمت ہوگی؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 200 درہم کا جوڑا پہنتے ہیں. عورتیں جو ہیں یعنی گزرنے والے اور عورتیں معلوم کر لیتی تھی کہ مصعب اس گلی سے گزرے ہیں اور کوئی نہیں گزرا ہو، اتنی گلی جو ہے خوشبودار ہو جاتی. لیکن اس اللہ کے نوجوان نے اتنی قربانی دی اللہ کے بندے نے کہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، پورا کفن نصیب نہیں ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گتینا راسہ خرجت رجلہ، کہ ہم نے ان کے سر کو ڈھانپا پیر نکل گئے. اذا گتینا رجلہ خرجت راسہ، ہم نے ان کے پیر کو ڈھانپا تو سر نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا سر کی طرف چادر کو کر دو. سر کی طرف چہرہ جو ہے مبارک ہوتا ہے، اس پر پتے نہیں ڈالے جاتے، چہرے کو ڈھانپ دو چادر کے ذریعے سے
البتہ پیروں پر پتے ڈال دو۔ کس نوجوان کو؟ 200 درہم کا جوڑا پہننے والا نوجوان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو میدان ہموار کیا ہے مدینے میں، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان ہموار کیا ہے۔ 1 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے بھیج دیا تھا، آپ تو 1 سال کے بعد گئے ہیں۔ مدینے والوں کے بچے کے دل میں، جوان کے دلوں میں، بوڑھوں کے دلوں میں، سرداروں کے دلوں میں، عورتوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ گئی۔ 1 سال ہوتے ہوتے سب کے دلوں میں حضور کی محبت بڑھ گئی، یہاں تک کہ جب اطلاع ملی کہ آپ مکے سے چل پڑے ہیں مدینے آنے کے لیے، تو مدینے کا بچہ اور مدینے کی جوان بچیاں بھی استقبال کے لیے پہاڑوں پر چڑھتی۔ جب سورج تیز ہو جاتا اور کوئی آتا ہوا نہیں دکھائی دیتا تھا تو واپس ہو جاتا۔ اللہ کے رسول جب تشریف لائے، سارا مدینہ شکاری کی طرح جمتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اللہ کے رسول کا استقبال کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، ہمارے اوپر چاند طلوع ہو گیا، وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا، من ثنیات الوداع۔ اس میں سے ایک بچی نے کہا کہ وفینا نبی یعلم غدا، کہ ہمارے اندر ایک ایسے نبی آئے ہیں جو آئندہ کل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ آپ نے اس بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا بیٹی یہ نہ کہو میں آئندہ کل کی باتوں کو نہیں جانتا۔ یعنی ان سے ان لوگوں کا عقیدے کا فساد معلوم ہوتا ہے کہ جو یوں کہتے ہیں کہ حضور عالم الغیب۔ آپ نے اس بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا بچی یہ نہ کہو۔ مدینے کے ایک بچے کے دل میں آپ کی محبت بڑھ گئی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف لائے۔ اب لوگ جوک کے دور جوک آ رہے ہیں اور ایمان قبول کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ بالکل نوجوان صحابی ہے، بالکل بھری ہوئی بھرپور نوجوانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایمان قبول کیا اور آ کر آپ کے پیر چومنے لگے، آپ کے ہاتھ چومنے لگے اور یوں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میرے دل کے اندر اتنی گئی ہے کہ آپ جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے امتحان لیا کہ یہ دعویٰ ان کا صحیح ہے کہ نہیں؟ تو آج تو ہم بڑے دعوے دار ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا کہاں ہے؟ بڑے دعوے کرتا ہے آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دعوے کا امتحان لیا اور آپ نے فرمایا اذهب فقتل اباک، جاؤ اور اپنے باپ کا سر لے کر آؤ۔ کتنا بڑا امتحان لیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اتنا بڑا آج کے مسلمان کا امتحان نہیں لیتے، اتنا ہم تھوڑے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے، اللہ کی نظر کرم ہمارے اوپر ڈھیر ہو جائے۔ ان کا تو بڑا امتحان ہوتا تھا صحابہ کرام کا، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرمانے لگے زلزلوا زلزالا شدیدا، ان کے اوپر ایسے برکت القلوب الحناجر کہ کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کے نبی مدد کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم تو بہت جلدی کرتے ہو، ارے تم سے پہلے لوگوں کو تو آریوں سے چیرا گیا، ان کی کھالیں ادھیڑ دی گئی، تم تو بہت جلدی کرتے ہو۔ بڑا امتحان لیا گیا۔ آپ نے فرمایا جائیے اپنے باپ کا سر لے کر آئیے۔ روایت میں فخرج مولیا، ذرا برابر آپ سے نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا یا کسی اور کا، آپ یعنی کہنے میں آپ بھول تو نہیں ہو رہی یا اللہ کے رسول کچھ نہیں۔ فخرج مولیا حدیث پاک میں ہے فوراً پیٹ پھیر کر چلے اپنے باپ کا سر لینے کے لیے، چلے یہاں تک کہ قریب تھا کہ نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ آپ نے آواز دے کر بلایا اور جب تشریف لائے واپس آپ نے فرمایا میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں کسی کے باپ کو مروانے کے لیے نہیں آیا کہ کسی کے باپ کو مروا دوں۔ یہ تو ایک تمہارا امتحان تھا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ تم نے میرے پیر چومے، ہاتھ چومے اور تم نے یہ کہا جو کہو گے میں کروں گا، تو تمہارا امتحان ہو گیا، تم امتحان میں پاس ہو گئے۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لیتے ہیں، جب ایمان والے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے بڑی نعمتیں مل جاتی ہیں، بڑے انعامات ملتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ امتحان میں پاس ہو گئے، خیر زندگی گزرتی رہی،
کچھ ہی عرصے کے بعد اسی جوانی کی حالت میں موت نے پکڑ لیا ان کو، بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے طلحہ بیمار ہوئے ہیں، بڑی محبت کی آپ، اور آپ کو پتہ چلا ہے مغرب کی نماز کے بعد کہ طلحہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد رات کے اندھیرے میں، کہ ہماری طرح لائٹیں نہیں چلی ہوئی تھی راستوں میں سڑکوں میں کہ آدمی 2 بجے بھی آسانی کے ساتھ گزر سکتا ہے، بالکل اندھیرا چھا گیا، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس رات میں بارش ہوئی اور ٹھنڈی کڑاکے کی شدت البرد کے الفاظ آتے ہیں حدیث پاک میں کہ سخت کڑاکے کی ٹھنڈی پڑ رہی تھی، اور بادل اتنے چھائے ہوئے تھے کہ آدمی کا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اتنا اندھیرا تھا۔ ایسے اندھیرے میں، ایسے بارش میں اور ایسے سخت ٹھنڈی والی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے تشریف لے چلے۔ کتنے بڑے صحابی رسول ہوں گے کہ ایسے سخت حالات میں آپ عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہا چلو صبح ہونے تو عیادت کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عادت کے لیے چلے جا رہے ہیں، ان کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہو اور ان کی عادت کے لیے علماء آوے، بزرگان دین آوے، نیک دیندار لوگ ان کی عادت کو آوے، تو اس آدمی کا مقام کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی آدمی کوئی بڑا آدمی ہے کہ اس کی عادت کے لیے اتنے بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں۔ کسی کے جنازے میں بڑے دیندار لوگ شریک ہو جاوے کہ اس کی مقام کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سردی والی رات میں، بارش والی رات میں، اندھیری رات میں، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا۔ کیوں مقام تھا؟ اطاعت تھی زندگی میں، اپنے باپ کا سر لینے کے لیے چلے تھے، اتنی اطاعت تھی، اتنی اطاعت کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے انعام مل رہا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے تشریف لے گئے، ان کے حالت کو دیکھ کر آپ نے منہ چھپا کر، ان سے منہ چھپا کر گھر والوں سے کہا کہ مجھے طلحہ پر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ طلحہ زیادہ دنوں کے مہمان ہے، زیادہ دن نہیں رہیں گے، زیادہ دنوں کے مہمان نہیں ہے، بس یہ چند ہی دنوں میں دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب ان کا انتقال ہو جاوے تو مجھے خبر کر دینا، یوں کر کے آپ واپس تشریف لے چلے۔ روایت میں ہے کہ آپ قبیلے بنو سالم میں نہیں پہنچے تھے کہ طلحہ بن برا کا انتقال ہو۔ چند قدم آپ کی یعنی قبیلے بنو سالم جہاں آج کل مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، مسجد قبلتین جو حاجی حج کر کے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، اس کے قریب میں مسجد جمعہ ہے، اس کے قریب میں خندق کھودی گئی ہے، وہ سارے نشانات آج بھی، تو وہ مسجد قبلتین کے قریب میں ہی بنو سالم قبیلہ رہتا تھا، اور مقبرے بنو سالم وہاں قبرستان بھی ہے چھوٹا موٹا، تو آپ وہاں نہیں پہنچے تھے کہ یہاں انتقال ہو گیا طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انتقال سے پہلے انہوں نے چند باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ مجھے جلدی دفن کر دینا، دوسری بات یہ کہی کہ میرے جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلانا، یہ وصیت تھی کہ میرے جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلانا، اور صبح میں آپ سے درخواست کر دینا کہ میرے لیے استغفار کریں۔ یہ 2-3 باتیں انہوں نے کہی اور انتقال ہو گیا ان کا۔ ان کی وصیت کے مطابق گھر والوں نے اللہ کے نبی انہوں نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے نہ بلانا کہ رات کا اندھیرا ہے، سخت ٹھنڈی ہے، بارش ہے، اور میرے گھر اور آپ کے مکان کے بیچ میں یہودی رہتے ہیں، آپ جب رات کے اندھیرے میں تشریف لائیں گے ممکن ہے کہ یہودی اندھیرا کا فائدہ اٹھا کر آپ کو نقصان پہنچا دے، اور میں دنیا سے جاتے جاتے میرے نبی کو تکلیف دینا نہیں گوارا کرتا۔ دنیا سے جاتے جاتے کیا تمنائے آج کا مسلمان، آج کا نوجوان اپنے نبی کو قبر میں تکلیف پہنچا رہا ہے سنتوں کو ذبح کر کے۔ دنیا سے جاتے جاتے اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ میرے جنازے میں تشریف لاوے اور آپ کو تکلیف ہو۔ انتقال ہو گیا، گھر والوں نے ان کی وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، نماز کسی نے پڑھ دی اور راتوں رات دفن کر دیا۔ روایت میں ہے کہ راتوں رات دفن کر دیا۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی مجھے جلدی دفن کرنا، آج کل جو دفن میں دیر ہو رہی ہے بزرگوں، یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ دفن میں دیر ہو، رشتے داروں کا انتظار کیا جائے، کہ رشتے داروں کا انتظار کر کے کریں گے کیا؟ رشتے دار آئیں گے تو آخر منہ دیکھیں گے، زندہ تو نہیں کریں گے۔
منہ دیکھ کر فوراً جنازہ اٹھا لیں گے، بلکہ جنازہ خود کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی سے چلو، جلدی آگے بڑھاؤ۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر یہ نیک دیندار ہیں کب تک دنیا میں رکھیں گے؟ ارے کیوں رشتے داروں کا انتظار کرے؟ بیچارے کو اس کی جنت، اس کی قبر کے جنت باغ بن چکا ہے قبر، ارے جلدی اس کی جنت کے حوالے کرو۔ اور اگر یہ بدنصیب ہے تو اس نبوست کو کب تک ہم اپنے گھروں میں اور اپنے کندھوں پر رکھیں گے؟ جلدی اس کی قبر کے حوالے کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب پکڑ لے۔ سلیمان بن عبد الملک مرنے کے بعد اس کا بدن ہلنے لگا جنازے میں، اس کے بیٹے ایوب نے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت میرا باپ زندہ ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اجل اللہ بالعقوبہ، اجل اللہ بالعقوبہ، تیرے باپ کو جو ہے اللہ کے عذاب نے جلدی پکڑا ہے، جلدی دفن کر ورنہ تجھے پکڑے گا۔ بعضوں کو اللہ تعالیٰ دفن کرنے سے پہلے ہی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی سفر میں بڑے امن سے سنا رہے تھے کہ ایک جگہ ہم لوگ گئے تو موت ایک جو ہے لوگ بلانے کے لیے مسجد میں آئے کہ بڑے میاں کا انتقال ہو رہا ہے، کام گئے تو ایسا بدن کانپ رہا ہے بڑے میاں کا اور گالیاں بک رہے ہیں زبان سے کہ پاس میں کھڑے رہتے شرم آ۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ کلمہ زبان پر جاری ہو جاوے، لیکن کلمہ جاری نہیں ہوا اور بدن بالکل کانپ رہا ہے اور زبان سے گالیاں ایسی یعنی بالکل ننگی گالیاں، اور اسی گالی بکتے آواز دھیمی پڑ گئی اور آواز بند ہو گئی اور وہ نکل گئی۔ دنیا میں ہی بعض مرتبہ پکڑ شروع ہو جاتی۔ خیر بزرگ اور بھائیوں، انہوں نے یہ وصیت کی کہ مجھے جلدی دفن کر دینا، جنازوں کو زیادہ دیر تک روکنا نہیں چاہیے۔ انتقال ہو گیا، دفن ہو گئی، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طلحہ ابن برا کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے دنیا سے جاتے جاتے یہ چند باتیں کہی تھی، اس لیے آپ کو جو ہے تکلیف نہیں کی، اور انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی سی خبر سنی موت کی، آپ تشریف لے گئے، صحابہ کرام کا پورا مجمع روایت میں ہے کہ آپ کے ساتھ میں ہے، اور آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور صحابہ سب لگا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور دعا میں آپ نے ایک جملہ ایسا کہا ہے، ایسا جملہ یوں فرمایا اللہ طلحہ کی ملاقات تجھ سے اس حال میں ہو کہ تو طلحہ کی طرف دیکھ کر ہنس رہا ہو اور طلحہ تیری طرف دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ دیکھو اطاعت کے لیے انعامات ملتے ہیں، محبتوں کے لیے انعامات ملتے ہیں کہ دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رکھنے کی جگہ ہے، باقی کسی اور کی محبت کے رکھنے کی جگہ نہیں۔ خیر بزرگ اور بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، جب وہن پیدا ہوگا تو باقی قومیں تمہارے اوپر ختم کرنے کے لیے ٹوٹے گی۔ آپ نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ دنیا کی محبت، اور دوسری بات فرمائی وہ کراہیت الموت، اور موت کو ناپسند کرنا۔ آج ہم سب اپنی موت نہیں چاہ رہے بزرگوں، اس لیے نہیں چاہ رہے کہ ہمارے پاس اس کی تیاری نہیں ہے۔ اب بزرگ اور بھائی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتے ہیں، اور آج کل بزرگوں ایسی موتیں ہو رہی ہیں کہ جوان دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے مجلس میں بوڑھے کم نظر آتے ہیں، جوان زیادہ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں، سب جوان ہی جوان دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ سڑکوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں اور ٹرینوں میں، فلائٹوں میں، ایئرپورٹوں میں آپ جہاں دیکھیں بوڑھے کم نظر آئیں گے، جوان زیادہ نظر آئیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بوڑھا ہوتا نہیں، کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں، جوان ہی جوان دنیا سے جا رہے ہیں۔ موت سب پر آئے گی بزرگوں۔ مولانا اسماعیل صاحب اکثر ایک شعر پڑھتے ہیں کہ کیسے کیسے موت نے کھیل بگاڑے ہیں، کیسے کیسے گھر موت نے اجاڑے ہیں، کیسے کیسے گھر موت نے اجاڑے ہیں، کتنوں کے کھیل موت نے بگاڑے ہیں۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ ہندوستان کا بہادر شاہ ظفر رنگون کی جیل میں مرا ہے، رنگون کی جیل میں موت آئی ہے برما کی۔ اس وقت اس نے چند اشعار کہے تھے، اس میں شعر یہ تھی کہ کتنا ہے بدنصیب ظفر کہ دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی تیرے ملک میں۔ موت آئی ہے، حالانکہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، کرسی کا مالک تھا، راتوں رات جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا اور رنگون کی جیل میں مرا ہے۔ مرتے مرتے اس نے یوں کہا ملک کی زمین بھی 2 گز زمین بھی دفن کے لیے نہ ملی۔ کس نے موت کو چھوڑا ہے کہ ہمیں چھوڑے گی؟ پھر کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں بزرگوں، کس زندگی کے انتظار میں ہیں؟
اس لیے ہمارے سامنے بزرگوں اللہ تعالیٰ موقع لاتے رہتے ہیں. ابھی 1.5 مہینے پہلے ایک جوان کی موت جو ہے ان کی موت ہو گئی. 33 سال کا بھرپور نوجوان جنازے میں شرکت ہوئی. جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو 2 آدمی باتیں کر رہے تھے جی ایس ٹی. میں نے ان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جنازے کے پیچھے آپ چلتے ہو اور جی ایس ٹی کی باتیں کرتے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ جوان کا جنازہ ہے، بھرپور جوانی میں مر گیا، چھوٹے چھوٹے بچے رکھ کر. اس وقت میں تو موت اور زیادہ یاد آنی چاہیے. قبرستان جنازہ پہنچا، ابھی قبر کھودی جا رہی تھی، دفنانے میں دیر تھی. 5 یہاں بیٹھ گئے، 7 وہاں بیٹھ گئے، 6 یہاں بیٹھ گئے. پھر 3-4 آدمیوں کو بیٹھا ہوا دیکھا تو الیکشن کی باتیں کر رہے تھے. پھر نماز جنازہ ہونے سے پہلے میں نے ذرا تھوڑی سی بات کی. میں نے کہا کہ بھائی، موت کی جگہوں میں ہمیں موت یاد نہیں آ رہی، کتنی غفلت آ گئی ہے. موت کی جگہوں میں موت آدمی یاد نہیں کر رہا. تو پھر بزرگ اور بھائیوں، کہاں ہم بازاروں میں، کہاں ہم اپنے گھروں میں موت کو یاد کریں گے؟ اتنی غفلت چھا گئی ہے. اور آخری نتیجہ یہ بزرگوں کہ جیسے لقمے پیٹ میں جائیں گے، اعمال کرنے کا کبھی نہیں سوچے گا، موت کبھی یاد نہیں آئے. اب اس کے لیے کیا کرنا بزرگوں کہ اس کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دو اور اللہ کے دین کے لیے خود کو قربانی دو. میں نے اس سفر میں اللہ والوں کو دیکھا، ہمارے اکابرین کو دیکھا. سردیاں پڑ رہی ہے اور صبح تہجد میں اٹھنا، بعض جگہوں پر گرم پانی کا انتظام، بعض جگہوں پر گرم پانی کا انتظام نہیں. مسلسل 20 دن تک اجتماع جو ہوئے اور پورا دورہ چلا، زمین پر سونا. اور اجتماع کی زمینیں کیسی ہوتی ہیں؟ اوپر سے نیچے یوں یوں یوں، کہ پورے زمین بھی ہموار نہیں ہوتی، ایسی زمینوں پر سونا. اور ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کا اللہ عمر میں خوب برکت نصیب کرے. کبھی حضرت کو چارپائی پر سو دیں اور خصوصی کمرے میں بھی سونا مجاز نہیں ہے، وہی زمین پر بستر ڈال دیا. اور صبح عام طور پر ہمارے قافلے کا اٹھنے کا معمول تھا، 4:30 بجے 5 کے درمیان قافلہ اٹھتا تھا تہجد کے لیے. جب بھی میں اٹھا 20 دن کے دوران میں نے دیکھا، جب بھی آپ کھولی اور تہجد کے لیے وضو کے لیے گیا، دیکھا مولانا اپنے بسترے پر بیٹھے بیٹھے نماز میں قرآن پڑھ رہے. پتہ نہیں اللہ کا بندہ آدھی رات کو اٹھتا تھا یا 3:30 بجے کب اٹھتے. حالانکہ رات کو دیر تک لوگ آتے رہتے ہیں ملاقات کے لیے، کوئی چودھری لوگ، کوئی سرپنچ لوگ، کوئی علماء، کوئی خصوصی لوگ، اور رات کو دیر تک مولانا بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں کب سوتے تھے اور کب اٹھ جاتے تھے. اور دین میں بھی مسلسل فجر کی نماز کے بعد فوراً دونوں کی کارگزاریاں، فوراً دوسرے دن جو ہے فجر کی نماز کے بعد جو ہے اعمال کی کارگزاری، پھر اس کے بعد وہ مجلس ختم ہو جاوے، پھر علماء کا جوڑ، پھر وہی جو ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا سا کیلو لافظ. عجیب زندگی. بزرگ اور بھائیوں، یہ دنیا میں جو بھی دین پھیل رہا ہے، یہ اللہ والوں کی قربانیوں کے نتیجے ہے. اور جتنی بے دینی آ رہی ہے، یہ ہماری اپنی غفلتوں کا نتیجہ ہے. ابھی بھاؤنگر کا اجتماع کا دعا ہوئی شیہور میں، وہاں دونوں کی کارگزاری آئی. عجیب بزرگوں، دل ہل گیا. یعنی ایک جوان کارگزاری سنانے کے لیے کھڑا ہوا. مولانا نے اس سے سوال کیا کہ بھئی کیا فائدہ ہوا تجھے؟ بات لمبی ہو رہی ہے، 40 کو تو ہزار ہے. مولانا نے پوچھا بھئی تجھے فائدہ کیا ہوا؟ اس نے کہا آج تک جو ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جتنا سفید اتنا دودھ، یعنی یہ ہم اپنی مسجدوں میں دیکھتے مسجدیں بھری ہوئی ہے اور ماشاءاللہ مسلمان اور ساری ٹوپیوں والے، لیکن جب اطراف میں پھرے تو ایسا معلوم ہوا. اور وہ جوان سنانے لگا کہ ایک دیہات میں جانا ہوا، شیہور سے 15 کلومیٹر دور، زیادہ بھی دور نہیں، کا ایک دیہات میں جانا ہوا اور ایک گھر پر ہم لوگ گئے تو مسلمان کا گھر ہے اور گھر میں بورڈ لگا ہوا ہے میلڑی ماتا کا. کہو بڑی میاں تو گھر میں سے نکل کر نہیں آئے، بچے جوان 2 بیٹے نکل کر آئے. ہم نے ان سے بیٹھ کر بات کی، پوری بات کی اور کہا کہ آپ کے گھر میں یہ، ان کو سمجھ میں آیا. انہوں نے اپنے ابا سے کہا ابا یہ مسلمان والی سب آئے ہیں پورا شیہور سے اور یہ کہہ رہے کہ یہ مسلمان کے گھر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ بڑے میاں کہنے لگے نہیں، میں نے منت مانی تھی، میرے اوپر کوئی مسائل تھے، یعنی کوئی حالات آئے ہوں گے، اگر یہ چھڑ جاوے تو میں میری ماتا کا بورڈ لگاؤں گا. وہ حالات چھڑ گئے تو میں نے یہ بورڈ لگایا ہے، جب تک میرا جنازہ نہیں نکلے گا تب تک یہ بورڈ نہیں ہٹے گا. یار الامان والحفیظ، اللہ سب کی عبادت فرمائے. یہ حالات ہے بزرگوں.
دوسری جگہوں کے حالات بیان نہیں کرا، افریقہ کے جنگلوں کے اور افریقہ کے ممالک کے اور امریکہ کے، نئی بزرگوں گجرات کے حالات ہے، ہماری اطرافی بستیوں کے حالات ہے۔ پھر یہ نمازی اور یہ جو ہے قاضی حاجی نمازی اور یہ ٹوپی اور داڑھی والے کب تک اپنے کاروبار میں اور اپنی جو ہے بستیوں میں رہیں گے؟ ان امت جو ہے ابتدار کے دہانے پہنچ چکی ہے بزرگوں، سارے ضلعوں کی یہ احوال ہے۔ یہ تو یہ کارٹون میں نے واقعہ بیان کیا، باقی سارے دیہاتوں کی یہ حالات بنجر۔ اس کے لیے بزرگ اور بھائیوں اپنی قربانیاں بڑھانے کی ضرورت ہے، سالانہ 4 مہینے کے جو ہے یعنی وقت دینے کی ضرورت ہے۔ کب تک چلے لگاتے رہیں گے بزرگوں؟ 8 مہینے اپنی روزی کی فکر کر لو، 4 مہینے اللہ کے دین کے لیے قربان کرو۔ اس کے لیے بزرگ اور بھائیوں اجتماع بالکل سروں پر ہے، اب 1 مہینہ بھی باقی نہ رہا، انشاءاللہ اجتماع جو ہے ہمارے یہاں ہونے والا ہے۔ اب اجتماع سے جو ہے 4 مہینے کے لیے جماعتیں جائے گی، اس لیے مجمع جم کر بیٹھا رہے جب تک تشکیل نہ ہو جائے۔ ہمت کر کے فرماؤ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ جلدی سے ہمت کر کے فرماؤ تو مجمع میں سے کون سا بھی تیار ہے اجتماع سے جانے کے لیے؟ ہمت کر کے فرماؤ۔ یہاں بھی بیٹھے ہیں، کھڑے ہو جائیں اور اوپر کے حصے میں تشریف لے جائیں۔ ہمارے اصل طلبا جو ہیں وہ اوپر کے حصے میں تشریف لے جائیں۔ دنیا کی زندگی میں آدمی اپنے آپ کو محمدی بنا کر اور شریعت سنت کا پابند بنا کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم نے ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا محبوب اور اپنا جو ہے ولی بنا کر دنیا میں پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے دنیا میں بچے ایسے آتے ہیں مادرزاد بنی، ماں کے پیٹ سے ہی بچہ ولی بن کر آئے۔ یہ بزرگ فرمانے لگے کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود نہیں ہے، بچے کا پہلا مدرسہ ہمارے وہاں صاحب نشبندی فرماتے ہیں کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کا پیٹ ہے، ماں کی گود تو دوسرا مدرسہ ہے، ماں کا پیٹ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ وہ ایک ڈائی ہے، ایک نیبو ہے جہاں چیزیں بنتی ہے، انسان بنتا ہے۔ بہرحال یہ بزرگوں اگر ہماری زندگیوں میں شریعت سنت آئی تو ہماری اولادوں کی زندگی میں بھی یہ چیز منتقل ہوگی۔ اس لیے خاص کر کے غیروں کے جو تہوار آتے ہیں ان تہواروں میں اپنے آپ کو بھی، اپنے اولادوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف کے تہوار آتے رہتے، دیوالی کا تہوار گیا، اب دیکھیے دیوالی کے تہوار میں بعض دکاندار تو ایسا ہم کہتے ہیں کہ غیروں سے زیادہ مسلمان خریدنے آتے ہیں، علماء اور حدیث ایسے مختلف کے تہوار آتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا شہر اور ہمارا علاقہ ان چیزوں سے محفوظ ہے، باقی آپ دوسرے علاقوں میں جائیں گے تو تصور نہیں کر سکیں گے۔ پھر بھی بزرگوں یہ سامنے 14 جنوری کو جو ہے یہ پتنگ بازی جو آتی ہے تہوار پتنگ اڑانے کا، تو اور بھی کئی تہوار ہوں گے۔ بہرحال یہ کسی تہوار میں نہ اپنی ذات سے، نہ اپنے بچوں کی، نہ اڑوس پڑوس مسلمان ان کے شریک نہ ہو۔ پتہ نہیں تہوار کے نام سے کیا کیا خرافات ہوتے ہیں، اسی لیے یہ بات اس میں کہی جا رہی ہے کہ ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے، ہر مسجدوں سے ساتھی آئے ہیں، اپنی اپنی مسجدوں میں بھی کسی نماز جس نماز کے بعد مسلم زیادہ ہو اس نماز کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر اس کی برائیاں اور یہ چیزیں، یعنی گویا شہر کے ایک ایک مسلمان کے کام میں آواز پڑھنی چاہیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تہوار ہمارا تہوار نہیں ہے، اور بھی ساری ترقی ایسا موقع ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہمارا شہر تو نمایاں شہر ہے، گجرات کا دورہ ہوتا ہے تو دسمبر کے دورے میں سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے اعتبار سے مہسانہ ضلع ہے، اور
یہ جنوری یا اپنے پہلے اپریل میں دورہ ہوتا تھا، سب سے زیادہ جماعتیں جو نکلتی ہے اپنے بناسکانٹھا اور پالمپور سے، اور ہمارے یہ علاقہ اور شہر تو مشہور ہے بزرگوں، اسی لیے ہمارا شہر ہمارا علاقہ نمونہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم خود بھی بچیں گے، اپنے اولادوں کو، اپنے محلوں والوں کو اور اپنے سارے مسلمانوں کو بچانے کی فکر رکھیں گے۔ تو یہ سب نیت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا سا ہو چکا ہے، اب ذرا جو ہے دعا پڑھ دیں۔ کبھی کبھی جو ہے بیان کے بعد دعا بھی پڑھا دینی چاہیے، کبھی کبھی روزانہ سبحان اللہ بھی نہیں، کبھی کبھی دعا بھی کر دینی چاہیے تاکہ کوئی چیز ضروری نہ سمجھے۔ ٹھیک ہے، دعا پڑھ کر اپنے وضو وغیرہ سے فارغ ہو تاکہ وقت تک نماز کھڑی ہو جائے، تقریباً 7-8 منٹ باقی ہے۔